والے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 ہاکچار یار تھے نا, تو یہ میرے 7 ہاکچار یار ہے. انڈرسٹینڈ اسلام, ٹھیک ہے جی, ٹرو مسلم, مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاء اللہ اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں, آپ لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ ماشاء اللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاء اللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب بریلویوں میں سے دیے ہیں نا جی, کیونکہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے. اور دیکھیں نبی علیہ السلام پہ بھی جب قریش مکہ ایمان لے کر آئے نا, تو نبی علیہ السلام کی پوری دعوت صرف مکے کی سرزمین اور سعودیہ کی جو سرزمین جسے ہم کہتے ہیں حرمین شریفین تک تھی. لیکن جب قریش نے اسلام قبول کیا, قریش کے قبیلے جب مسلمان ہونا شروع ہوئے ہیں نا, پھر جناب بنو تمیم نے جا کے ہاتھی گرائے ہیں قادسیہ میں. قریش مکہ نے جو ہے رومن امپائر کو یرموک کے اندر ڈھیر کیا ہے. خالد ابن ولید کون تھے؟ قریش مکہ سے تھے نا, ٹھیک ہے, وہی خالد جو پوری 19 سال تک کفر کی زندگی میں رہے, جب اسلام قبول کیا ہے نا سرکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. ناظرین, پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج کل ہمارے یہاں جموں زون کے اندر خاصتاً, ایسے تو پورے کشمیر کے اندر لائٹ وغیرہ کا اور انٹرنیٹ کا یہ سسٹم بہت ویک ہے موسمی خرابی کی وجہ سے. لیکن انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور آپ کی خدمت میں جو قرآن و حدیث کی جو انفارمیشن ہے اسے انشاءاللہ آپ کے کہیں بیان کرتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر جو آج میرا عنوان ہے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو, پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. یعنی اگر کوئی خبر آپ کے پاس لاتا ہے کوئی ایسا شخص کہ جو فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, ترین محدث, فقہا, علماء, اولیاء کرام, ایک سلسلہ وار جو دین سٹیپ بائی سٹیپ پہنچا, تو وہ ایسے علماء جو یعنی جو اس نہج کے ہیں, جو بیان کرتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ ہے. لیکن کچھ یوٹیوب پر اور اس سوشل میڈیا پر ایسے نظریات والے بھی ہیں کہ جن کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں, یعنی ان کے اپنے خیالات ہیں, جو چیز انہیں اچھی لگتی ہے, جو خود کو بھا جاتی ہے, اسے بیان کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں سے بچنے کے لیے یہ قرآن کی یہ آیت ہمارے وظیفے کے طور پر ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ دلائل موجود ہیں کہ مومنین کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے, کہ جن پر انعام ہوا, یعنی اس پر ایک لمبا بیان ہو سکتا ہے, اور اس پر کتب بھی لکھی گئی ہیں, کتابیں بھی, تشریحات حدیثات موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ساتھ ہی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمایت کا ہاتھ جماعت پر ہے. وہ جماعت کے ساتھ منسلک رہا وہ نجات پا گیا, اور جو اس سے کٹا وہ جہنم میں گیا. یہ سارے احادیث کے مفاہیم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, مفہوم, مطالب اس کے بیان کر رہا ہوں. تو ایسے ہی یہ ابھی جو ویڈیو آپ نے دیکھی, یہ ایک ویسے ساری اس کی خرافات میں سے ایک یعنی گمراہی کی بات تھی جو آپ کے سامنے میرے پیش ہے, کہ کیسے وہ اپنے لیے یعنی 4 یاروں کو اور اشام و بشرا کو پھر 313 کو بیان کر رہا, یعنی اپنی پاکی اور صفائی بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ آگے وہ آگے, اور سننے والے بھی کیسے رٹھائی کے ساتھ ہنس رہے ہیں, یعنی وہ اس کو بڑا اچھا کام سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. معلوم ہے یہی ہے آخری وقت میں لوگ جو ہوں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے, یعنی مرزا اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو جو فتویٰ دے رہا ہے, یہ پتہ ہی نہیں کس کتاب سے کوٹ کیا, کس اصول کے تحت اس نے یہ فتویٰ دیا, جو ایک سسٹم چلا رہا تھا, اور جو زندگیاں علماء کی, فقہا کی ان علوم و فنون کو مدون کرنے میں اور آگے جانے میں لگ گئی, اس کو کاٹ کر کے اپنے ایک یعنی دل کی بات, اپنے ذہن کی بات, نفس امارہ کی پیروی میں جو ہے تو اسے مانا جا رہا. تو ایسے لوگوں کی باتیں نہ مان کر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے کہ جب کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لی جائے کہ یہ کہاں سے کہہ رہا. تو یہ ایسے فساق و فجار ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں. ہم نے بھی پیچھے ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ کچھ سوالات میں نے قائم کیے تھے کہ علمی کتابیں ہونے کا دعویٰ ہے, اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم یعنی خود سے بیان کر سکتے ہیں, ہمیں کسی کی بابے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بابے ہیں جن نے ان علوم و فنون کو مرتب کیا ہے, تو ان سوالات کے جوابات دیے جائیں علمی طور پر. لیکن ہماری ضرب کا ایسا اثر ہوا کہ 2-3 دن ہی کے بعد ایسی پوسٹ نظروں سے گزری کہ جس کے اندر بغض و عناد کی حد کر دی, اور ایسا گند یعنی باہر آیا کہ جس کو دیکھ کر یہ ہمیں لگا کہ ہماری ضرب بڑی زور کی لگی ہے, جس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. تو حقیقت ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے کہ کیا اندر کا مسئلہ کیا ہے. ہم نے تو یہ سوالات رکھے کہ علمی طور پر ان کا جواب دیا جائے, اس لیے کہ ہم یہ محتاج ہیں اس کے ان علوم و فنون کے, اور یہ لکھنے والے وہی محسنین اسلام ہیں
تو جو اجماع کی بات ہو، جو ایک امت کے بڑے یعنی مفکرین اور مفسرین اور محدثین کی بات ہو، وہ گمراہی اس پر یعنی گمراہ وہ نہیں ہو سکتے وہ اشخاص کی جو اس فکر پر چلتے ہیں۔ اور اس امت کا یعنی یہ جو میں نے نام گنوائے، یہ جو میں نے مراتب گنائے ہیں، ان کا گمراہی پر جمع ہونا یہ محال ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہماری خود کی بات، ہمارا خود کا عمل تو غلط ہو سکتا ہے، ہم انڈیویجولی طور پر غلط ہو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا متقی و پرہیزگار نہیں کہتے، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ جو بات ہم کوٹ کرتے ہیں وہ اجماع کی بات کوٹ کرتے ہیں، وہ کہ جو تسلسل سے 1400 سال سے ہمارے پاس۔ ورنہ یہ لوگ کہ جو یوٹیوب پر طرح طرح کے شرک و بدعت کے فتوے دیتے ہیں، تو یہ تو ان کے فتاوا سے تو معاذ اللہ رب العالمین صحابہ کرام نہیں بچے، اور ان کے جو آج کا ان کا گڑا ہوا ہے سارا سلسلہ، تو ان کے اس یعنی نظریات سے امت کے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے محدثین مفسرین نے اسی ناظرین میں قرآن پاک کی آیت ہے اس پر عمل کرو، تحقیق کیا کرے اور دیکھا کرے کہ کیا یہ بات کس پیرائے میں ہے، کیا یہ اصول فقہ کی بات ہے، اصول حدیث کی بات ہے، تفسیر کی بات ہے، کس پیرائے میں اس کو ہم لیں گے۔ ورنہ تو ایک سوال میں نے پہلے بھی رکھا تھا کہ تم کس یعنی جو کہتے ہو بات تم تو کس اصول فقہ سے اپنا فتویٰ دیتے ہو، کس اصول کے تحت دیتے ہو، کیا اپنی بات خود کرتے ہو؟ اگر اپنی بات کہتے ہو، اپنے اجتہاد سے بات کرتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح کہ مجتہدین کے کون سے گروہ سے آپ کا تعلق، یعنی مجتہدین کے کون سا جو درجہ ہے اس سے آپ کا تعلق ہے، کس کے دعوے دار، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان اپنے ویو پوائنٹ سے بات کرے گا، کوئی کہیں سے نکلے گا، کوئی کہیں سے نکلے گا، تو یہ دین نہیں ہوگا، بلکہ خود اپنے نفس کی پیروی ہوگی، نفس امارہ کی پیروی ہوگی، جو گمراہی ہے، جو دلالت ہے، جو جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔